جس جگہ وزیر اعظم گئے ہیں پچھلے 6 مہینے کے اندر شہباز شریف صاحب, ان کے گھٹیا پن کی داستانیں سنائی جاتی ہیں. یہ جو گھڑی چوری کی داستان ہے, اس سے مزید گھٹیا باتیں سنائی جاتی ہیں. بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے عوام کو, پاگل سمجھا ہوا ہے, بے وقوف سمجھا ہوا ہے. اس لیے میں نے شروع میں جیسے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ ان کو کوئی گولی نہیں لگی, ان کو غم لگا ہوا ہے. اور وہ لانگ مارچ اب ورک فرام ہوم میں تبدیل ہو گیا ہے, کیونکہ وہ بری طرح فنا ہو گیا ہے, ناکام ہو گیا ہے. لوگوں کو ان کے اصل مقاصد کا پتہ چل گیا ہے. کیونکہ ان کا کیا ہے, انہوں نے تو ایک دن آ کے کہنا ہے اٹ از بیہائنڈ می اینڈ اٹ از اوور اینڈ دیٹس اٹ. اور لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل آگے چلیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو ہر بات کا جواب دینا پڑے گا. عوام آپ کی اصلیت جانتی ہے. خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں آپ کی حکومت ہے. ابھی کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں میری حکومت ہے لیکن میں FIR نہیں کٹا سکتا, اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ اگر اختیار نہ ہو تو میں حکومت نہیں لوں گا. تو توڑے اسمبلی پنجاب کی, ختم کریں اپنی حکومت وہاں. اگر آپ اتنے بے بس ہیں کہ آپ اپنی FIR نہیں کٹا سکتے اپنی مرضی کے مطابق, اپنی ضد کے مطابق, اپنے تکبر کے مطابق, اپنے الزام کے مطابق, اپنے بہتان کے مطابق, تو پھر آپ حکومت توڑیں. آپ کی حکومت ہے, اس میں وفاق اور شہباز شریف کا کیا قصور ہے؟ اور جو خیبر پختونخوا ہے وہاں کھولے تالا احتساب کمیشن کا, لے کر آئیں بلین ٹری سونامی, ہیلی کاپٹر کیس, مالم جبہ, اور اپنے جو 4 سال اور اب 10 سال کے جو آپ کے وہاں BRT پشاور کے داستانے کرپشن کی, وہ احتساب کا تالا کھلے گا تو اس کے بعد آپ انصاف کی بات کریں. بھئی پنجاب میں تمہاری حکومت, 4 سال آپ حکومت کر کے گئے, ملک میں تاریخی مہنگائی ہوئی, تاریخی قرضے لیے گئے, تاریخی بے روزگاری ہوئی, تاریخی غربت ہوئی, ملک کی فورن پالیسی تباہ کی, کشمیر کا سودا تباہ کیا. بات کرتے ہیں نواز شریف کی. آج تکلیف کیوں ہے نواز شریف کی, یہ سب جانتے ہیں. تمہارے بچے ٹمپک 2 میں رہتے ہیں. کہاں رہتے ہیں تمہارے بچے؟ وہ آف شور کمپنی کہاں سے پیسے لے کر گئے تھے جو آف شور کمپنی کو پھر یہاں لا کے کہتے ہو میری بیگم نے دیا, بنی گالا کا محل دیا. کس منہ سے باتیں کرتے ہیں, یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ پاکستان کی عوام آپ کو, اور کہتے ہیں ظلم جو ہے, لوگ جو ہیں وہ ظلم کے خلاف نکلیں گے. میں نے یہ دسو ظلم ہویا کیڑا ہے؟ آپ سے گھڑی کا حساب مانگ رہے ہیں, آپ سے فورن فنڈنگ کا حساب مانگ رہے ہیں, آپ سے توشہ خانہ کے ڈاکوں کا حساب مانگ رہے ہیں, آپ سے ہیرے جو آپ نے اپنے اختیارات کو استعمال کر کے فرح گوگی نے آپ کی بشرا بی بی کے کہنے پہ 2 کیرٹ کو 5 کیرٹ کیا, اس کا حساب مانگ رہے ہیں. زمینوں کے لین دین کا حساب مانگ رہے ہیں. LNG LPG بجلی کے منصوبوں میں جو مافیاز کو آپ نے فائدے دیے اس کا حساب مانگ رہے ہیں. آج جو قلت گیس کی ملک کے اندر ہونے جا رہی ہے, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس وقت $2 کے اوپر LNG مل رہی تھی, انہوں نے اپنے یہاں فرنس آئل کے مافیاز کو بٹھایا ہوا تھا جنہوں نے نئی LNG کا سودا کیا اور انہوں نے نئی LNG خریدی اور وہ فرنس آئل کے اوپر اپنے یہ پلانٹس چلاتے رہے. اور آج باتیں دیکھو. اس لیے یہ تمام نوٹنکی جو ہے, یہ جو تمام تماشے ہیں, ظلم وہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے دن جیل ڈال دیا جاتا جیسے آپ نے ڈالا تھا. ظلم وہ ہوتا ہے کہ آپ کی بہنوں کو, آپ کی بیٹیوں کو, آپ کے بیٹوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا بغیر وارنٹ کے. آپ آج وارنٹس کی بات کر رہے تھے نا. ظلم وہ ہوتا ہے کہ جب باپ کو ایک جیل میں ڈالا جائے, اس کے ساتھ کمرے کے اندر بیٹی کو ہتھکڑیاں لگا کے جیل میں ڈالا جائے. ظلم یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بہن کو جیلوں سے گھسیٹ کے, ہسپتالوں سے گھسیٹ کے لے کر آیا جائے کیونکہ آپ کا ضد اور تکبر ہوتا ہے. ظلم یہ ہوتا ہے کہ کسی کو جیل میں نماز پڑھنے کے لیے کرسی نہ دی جائے, ڈاکٹر کی تک رسائی نہ دی جائے, دوائی نہ دی جائے, اپنے ٹیسٹ کی رپورٹ نہ دی جائے. یہ ظلم ہوتا ہے. ظلم یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر ثبوت کے بغیر اس پہ الزام لگا کر اس کو سزائے موت کی چکی میں ڈال کر اس کے اوپر کیڑیاں ڈالی جائے جس نے اپنے منہ سے آج تک اس کی بات نہیں کی. یہ ظلم ہوتا ہے جو ہم نے سہا ہے, ہماری جماعت نے سہا ہے, ہمارے قائدین نے سہا ہے. تم ظلم کی بات کرتے ہو. غلامی, حقیقی آزادی. اور ابھی کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ ڈرتے ہیں کہ سپر پاور ان سے ناراض نہ ہو جائے. اور یہی شخص جس وقت
ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے لگتی ہے تو کہتا ہے میں ملک بند کر دوں گا. اسپیکر سے, ڈپٹی اسپیکر سے آئین شکنی کراتا ہے. سائفر جو خط آتا ہے خود کہتا ہے کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے. اس کے بعد اسمبلی توڑتا ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے کہ انہوں نے غلط اسمبلی توڑی, انہوں نے آئین شکنی کی, اسپیکر سے کرائی, ڈپٹی اسپیکر سے کرائی, وزراء سے کرائی, صرف اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنے کے لیے. اور پھر اس کے اوپر اس کے ساتھ 6 مہینے ایک مہم چلاتا ہے. اس مہم کے اندر آرمڈ فورسز, عدالتیں, میر جعفر صادق, جانور, یہ ساری گردان کرتا ہے. ملک کو آگ لگانے کی بات کرتا ہے, ملک کو تقسیم کرنے کی بات کرتا ہے, اور اس کے پیچھے اس سائفر کے ساتھ ملکی مفادات کو بیچنے کی بات کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے. اور ابھی موصوف فورن پالیسی پہ گفتگو کر رہے تھے, اس کا بھی میں بتاتی ہوں. فورن پالیسی کا جنازہ جو نکال کر گئے ہیں 4 سال, اس کے اوپر بھی میں بھی آتی ہوں. اس کے بعد نہ صرف وفاق میں یہ کرتا ہے بلکہ پنجاب میں بھی یہی کرتا ہے. آئین شکنی کراتا ہے, اسپیکر سے کراتا ہے, ڈپٹی اسپیکر سے کرانے کی کوشش کرتا ہے, گورنر سے کراتا ہے, کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہو رہی تھی. اور آج جس وقت امریکہ سے معافیاں مانگنے, ترلے منتیں کی باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں اٹ از اوور اینڈ اٹ از بیہائنڈ می. یہ شخص ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے والا شخص.